لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، میرے معزز دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ آیتوں میں اللہ کی قدرت اور طاقت کا تذکرہ ہوا کہ جتنی بادشاہت ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں، عزت اور ذلت یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور ساری بھلائیاں، خیر شر سب اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے یہ بھی بتایا گیا اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ دن سے رات کو نکالنا، رات سے دن کو نکالنا، مردے سے زندے کو نکالنا، زندے سے مردے کو نکالنا، ان قدرتوں کا گزشتہ ذکر آیا۔ آج جو آیت ہم نے ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کو دوست نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والے۔ اب بظاہر اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے دوستی سے کیا مراد ہے، کیونکہ دوستی تین قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی دوستی کا نام ہے موالات، دلی دوستی، کیونکہ دوستی کا معنی سمجھیں گے تب جا کے آیت سمجھ میں آئے گی کہ کافروں سے کس اعتبار سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ بہت سارے کافروں سے ایمان والوں کی دوستی ہوتی ہے، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا، معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کس دوستی سے منع کیا گیا وہ سمجھنے کے لیے تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے موالات، جس کا نام ہے یعنی دلی دوستی، دل سے دوستی کرنا، اور اس سے اس آیت میں منع کیا گیا کہ کافر کے ساتھ مسلمان کو دلی دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ کافر کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر تو ظالم ہے، اور ظالم سے کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ اور دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کافر اللہ کے ساتھ شریک کر کے بہت بڑا ظلم کرنے، ان سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ دلی دوستی، یہاں جو ذکر ہے وہ دلی دوستی کا ذکر ہے کہ کافر کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ دلی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام کر جانا جو اپنا دوست کر رہا ہے، جیسے کہ آج بعض لوگ کرتے ہیں کہ ان سے ہماری دوستی ہے، اور دوستی کو بتانے کے لیے جب اپنی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ بھی کھڑے ہو کے پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کی اللہ سے دشمنی ہے، کسی بھی اعتبار سے ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں بعض جگہ میں صاف سے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم یہود اور نصارہ سے دوستی مت کرنا، صاف کہا اللہ نے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا میرے اور تمہارے دشمنوں سے دوستی مت کرنا۔
لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان سے تمہیں دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے دلی دوستی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جسے موالات کہتے ہیں۔ دوسری جو دوستی ہے اس کا نام ہے مدارات، اور مدارات کسے کہتے ہیں؟ ظاہری تعلق، لین دین کا تعلق، بزنس کا تعلق، اس کی شریعت نے اجازت دی، لیکن اس میں بھی ایک قید لگایا کہ اسلامی ملک ہے تو کافروں سے ہتھیار کی لین دین کے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خرید رہے مسلمانوں سے اور مسلمانوں پر ہی استعمال کرے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ورنہ باقی دوسری چیزوں کی، کیونکہ ہر چیز مسلمان کے یہاں ہی ملے یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو غیروں کے یہاں بھی ملتی ہیں اور اسے خریدنا پڑتا ہے، اس کا کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے اس دوستی کو مدارات کہتے ہیں، جو صرف ظاہر سے تعلق ہے، باطن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لین دین تک اس کا حق ہے، اس کا مسئلہ ختم ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ دوسری دوستی ہے جس کی شریعت نے اجازت ہے۔ تیسری ایک دوستی ہے جسے مواسات کہتے ہیں، خیر خواہی۔ ان سے دوستی اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اگر غالب ہیں تو ان سے ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ غیروں سے دوستی اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان بھائیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سے دوستی اس لیے رکھی جا رہی ہے، یہ خیر خواہی والی دوستی، اس لیے کیونکہ ہماری دوستی کا فائدہ یہ ہو کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی ایمان قبول کر لے۔ تیسری ہمدردی کے اعتبار سے بھی یہ تیسری دوستی ہے، اس وجہ سے بھی کہ یہ میرا دوست ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ جہنم میں جائے گا، اس کی خبر میں یہ بڑی تکلیف پڑے گا۔ اس اعتبار سے اس سے دوستی کی جا رہی ہے، اس لحاظ سے تاکہ وہ ایمان والا بن جائے۔ اس دوستی کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واضح طور پہ ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور ہمدردی کرنی چاہیے، یہ رسول اللہ کی شریعت ہے۔ جیسے مکے کے لوگوں کو جب بارش کی مشکل ہو گئی، بہت کوشش ہوئی، بارش نہیں آ رہی، اپنے بتوں سے کافی مانگا، بارش نہیں آ رہی، اور اب ہر اعتبار سے مشکل میں آ گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نبی جی وہ آپ کا شہر ہے، محمد وہ جس شہر سے آپ آئے ہیں وہ شہر آج بہت مشکل میں ہے، وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے رسول اللہ سے بڑی دشمنی کی تھی، نکالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بستی میں وہ لوگ بستے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے، اس بستی میں وہ لوگ بستے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رلایا، بڑی تکلیف پہنچائی، بڑا ٹھیس پہنچایا۔ اب حق تو یہ تھا کہ ان کو اور کو بددعا کرتے، اچھا ہے ایسے ہی بغیر پانی کے مرو، لیکن جب انہوں نے درخواست کی کہ مکے میں بارش کی کمی اور بہت مشکل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا کہ اللہ انہیں بارش نصیب فرما۔ یہ خیر خواہی ہے۔ ہمارے ملک کے ایک اللہ والے گزرے ہیں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک ساتھی آتے تھے اور وہ مذہب کے اعتبار سے برہمن تھے، ہمیشہ آتے حضرت سے بات کرتے اور جاتے تھے۔ جب حضرت کا آخری وقت آیا تو حضرت نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو میرا ان سے تعلق ہے، جب بھی یہ آئے نا ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ۔ شاگرد تھے، استاد کی بات پر عمل کی، جب بھی وہ آتے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو جن کا مذہب برہمن تھا، مرنے سے 3 دن پہلے وہ مسلمان ہو گئے، مرنے سے 3 دن پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنایا، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ہوا کر جب وہ ان کے ساتھ انہوں نے خیر خواہی کا معاملہ کیا، ہمدردی کا معاملہ کیا۔ جو دوستی کی جو تیسری قسم ہے نا، آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب اس میں کس حد تک جا سکتے ہیں، خیر خواہی میں کس حد تک جا سکتے ہیں، اس میں حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے نیک کام میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں،
جو وہ نیک کام کر رہے ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں. وہ کسی کی بھلائی کر رہے تو اس بھلائی میں ساتھ دیں، لیکن جب وہ برائی کر رہے تو اس میں ساتھ نہ دیں. یہاں تک کہ ہماری ہمدردی ہے، ہمدردی جتانے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں، یہ ہمدردی نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے ایمان کو بیچنا ہوتا ہے. اس لیے ہمدردی کا جو درجہ لکھا ہے، جب وہ خیر کے کام میں ہے، نیکی کے کام میں ہے تو اسے دوستی رکھا جائے. لیکن وہ ہماری دوستی میں اپنی اس دوستی کو غلط مطلب میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ان سے وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے. کیونکہ یہ تین جو دوستیوں کا ذکر ہوا، موالات، مدارات اور خیر خواہی، مواسات، یہ تین چیزیں ہیں. اس میں پہلی جو چیز ہے دلی دوستی، یہ کافر سے نہیں کر سکتے. اور وہی چیز یہاں ذکر ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں. یہاں دلی دوستی کا مسئلہ ہے. لوگ اس میں سیاست کا بھی مسئلہ آتا ہے. سیاسی اعتبار سے جب دوستی میں جاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، سارا کچھ یہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں ہماری دوستی ہے، میں ان کے لیے جان دے دوں گا. بھائی جان تو ٹھیک ہے، لیکن ایمان کیوں دے رہے ہیں؟ یہ دلی دوستی کی وجہ سے یہ نقصان پیش آتا ہے، اور یہ اللہ نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کر سکتے. اور دوسری جو لین دین کا جو معاملات کی ہے جو دوستی ہے، اس کی اجازت دی شریعت ہے. اور خیر خواہی والی اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اجازت دی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں آئے، جس شہر سے اکیلے نکالے گئے تھے، صرف حضرت ابوبکر ساتھ میں تھے، جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مکے کے لوگوں کو جو ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کروں گا، میں تمہیں معاف کروں گا. بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایسے لوگ آئے جن سے رسول اللہ کو دل سے تکلیف ہو گئی تھی، جنہوں نے نبی کے چچا کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی آ گئے. یہ تیسرے درجے کی دوستی تھی جو رسول اللہ نے نبھایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا. جنہوں نے برچہ مار کے چچا کے ٹکڑے کیے وہ بھی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. میرے بھائیوں، دوستی کا جہاں تک تعلق ہے بہنوں سے، ایسا دین ان کے سامنے پیش کرے ان کو سمجھ میں تو آئے کہ کون سے دین پہ چلنا ہے. ہم ان کے ساتھ رہ کے ان کے دین کو اختیار کر جاتے ہیں. کتنے لوگ نوجوان ہیں ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کا طریقہ اختیار کر جاتے ہیں. ہاتھوں پہ دھاگا باندھ رہے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈال رہے ہیں، گلے میں چین ڈال رہے ہیں، پھٹی پینٹیں پہن رہے ہیں. ان سے ایسا قلبی تعلق بنا لیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کو جب سمجھایا نا تو اللہ کے رسول نے مثال دی. اچھا دوست کون ہے، برا دوست کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال اللہ کے رسول نے عطر بیچنے والے سے کی. جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے، عطر فروش ہے، وہ اچھے دوست کی مثال ہے. جب اس کے پاس جا کے بیٹھو گے، اس سے عطر لیا بھی نہیں، اس سے عطر خریدا بھی نہیں، صرف اس کے پاس جا کر بیٹھنے سے ہمارے جسم میں خوشبو شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عطر بیچنے والا ہے. اس سے ملنے سے ہی ہمارے اندر خوشبو شروع ہو جاتی ہے. نبی نے مثال دی، اچھا دوست وہ ہے جس سے ملنے سے ہی تمہارے اندر اچھائی آ جائے. اور برے دوست کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ کی بھٹی ہے. وہاں جا کے تمہیں آگ نہ بھی لگے لیکن دھواں تو پھر بھی لگے گا، کالک تو پھر بھی لگے گی. یہ جو کافر سے دوستی کی بات ہے، اس سے ہٹ کے تھوڑا سا آگے رکھیں. ایمان والوں سے دوستی کا کیا مسئلہ ہے، کن سے دوستی کرنی چاہیے؟ کیونکہ دوستی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. یہاں تک فرمایا دوستی کے سلسلے میں اللہ کل قیامت کے دن اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، جن کے اندر آپس میں دوستی صرف میرے خاطر تھی. کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج ان کو میرے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اور اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. بلکہ نیک دوستی کے بارے میں علماء نے یہاں تک بتایا ہے کہ ایک دوست جنت میں جا کے اپنے دوست کو تلاش کرے گا. جب اس کا دوست نظر نہیں آئے گا تو وہ پوچھے گا میرا دوست نظر نہیں آ رہا ہے.
تو فرشتے کہیں گے وہ تو جہنم میں ہے. تو جنت میں جا کے بھی دوست کہے گا کہ اللہ مجھے میرے دوست کے بغیر جنت اچھی نہیں لگتی. میرا وہ دوست تھا نا, ہم ہمیشہ ساتھ رہے. لیکن میرے بھائیوں یہ وہ دوستی ہے جو اللہ کے قریب لے کے جائے. آج لوگ دوستی میں برائی کے عادی بن جاتے ہیں. دوستی کی, پیسوں کے خاطر کیا, تھوڑا سا خرچ کیا, پھر اس کا امتحان لے رہے ہیں وہ خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا تو سارے زمانے کو اس کو برائی کرتے پھر رہے ہیں, پھر یہ دوستی ختم ہو جائے گی. دوستی کی ایسی دوستی بنائی کہ اس سے صرف مفادات جڑے ہیں. یہ اللہ کے لیے دوستی نہیں ہے, صرف مفادات جڑے ہیں, فائدہ ختم تو پھر دوستی بھی ختم ہے. ایسی دوستی کی, اس دوستی سے صرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, پھر یہ دوستی اللہ کے قریب نہیں, اللہ سے دور لے کے جائے گی. مطلب والی دوستی نہیں ہوتی ہے. کتنے سارے نوجوان ہیں دوستی کے جوش میں آ کے وہ بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں. کتنے نوجوان ہیں دوستی کے جوش میں آ کے گانجا مار رہے ہیں. کتنے نوجوان ہیں دوستی کے خاطر آ کے اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ رہے ہیں. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے بھائی بہنوں سے رشتہ توڑا ہوا ہے صرف دوستی کی وجہ سے. کتنے نوجوان ہیں اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے کیونکہ میرے دوست کا یہ طریقہ ہے تو دوست کے طریقے پہ چلنے کے لیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی الانسان علی دین خلیل المرء علی دین خلیل, رسول اللہ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں جاننا ہے نا یہ کیسا ہے تو دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں, اس کے دوستوں سے پتہ چل جائے. کتنے سارے ہیں جو داڑھی کا طریقہ عجیب بنا رہے ہیں کیونکہ اس مرتبہ میرے دوست نے یہی فیشن بنایا ہوا ہے, کپڑے ویسے ہی لے رہے ہیں. اور اس دوستی میں یہود و نصارہ سے محبت ہو رہی ہوتی ہے, دوست اسے یہود و نصارہ کے راستے پہ لے جا رہا ہوتا ہے. یہ دوستی مفادات سے جڑی ہوئی دوستی ہے, کچھ دنیاوی غرض کی وجہ سے دوستی کی ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں اس دوستی کا. اسی لیے میں نے ایسے ہی ایک جملہ پڑھا تھا, ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا کہ بھائی دوست کا مطلب کیا ہے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا کہ دوست کا مطلب کیا ہے, تو اس دوست نے ہنستے ہوئے کہا کہ پاگل, ایک دوستی ہی تو ہے جو بے مطلب ہوتی ہے. اگر اس میں بھی مطلب آ گیا تو پھر دوستی کہاں رہی. اس میں بھی کوئی دنیاوی مفاد آ گیا تو پھر یہ دوستی کہاں رہی, یہ دوستی نہیں ہے. اس لیے دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی چیزیں جو حضرات علماء نے لکھا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ انسان اپنی بیوی سے دوستی کرے گا, اپنی ماں سے دشمنی کرے گا. ماں کو دور کر دے گا, بیوی سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان اپنے دوست سے قریب ہوگا لیکن اپنے باپ سے دور ہو جائے گا. ابا اچھے نہیں لگتے دوستوں کے سامنے کیونکہ ان دوستوں سے ملنے نہیں دیتے. بعد میں جب بے وفائی ملتی ہے تو باپ کے خبر کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں, ابا آپ ہی تو صحیح دوست تھے, آپ نے اچھائی دکھانی چاہیے لیکن دوستوں کی بتائے ہوئے برے راستے میں اچھائی دکھی تو اس میں غصہ چلا گیا, آج سب نے چھوڑ دیا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کل قیامت کے دن, یہ ایک دوست یہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کتنا اچھا ہوتا کہ کاش میں فلاں سے دوستی ہی نہ کرتا. آخرت میں جا کے افسوس کرے گا انسان کہ کتنا بہتر ہوتا کہ میں فلاں سے دوستی ہی نہ کرتا. بلکہ قرآن میں 18ویں پارے میں ایک جگہ پہ صاف یہ ہے الاخلاء بعضهم لبعض عدو, اللہ کہتے ہیں دوست ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آگے اللہ نے بتایا الا المتقون, لیکن جو تقوی والے ہوں گے نا یہ آپس میں دشمن نہیں ہوں گے. جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی یہ دشمن نہیں ہے, یہ دوست ہیں. باقی جو دوستیاں ہیں جن سے انسان کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے یہ آپس کی حقیقت میں یہ دوستی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ دشمنی. جیسے کسی نوجوان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نماز میں کیوں نہیں آئے, کہاں تھے آپ, اگر وہ کہیں نا کہ میں دوستوں کے ساتھ تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھا تو پھر وہ دوستوں کے ساتھ نہیں, وہ شیطانوں کے ساتھ تھا. وہ تو دشمنوں کے ساتھ تھا, وہ دوستوں کے ساتھ کہاں تھا. دوست ہوتے تو اس کی فکر کرتے, اسے نماز میں لے کر آتے, وہ خیال کرتے کہ آج اگر ہم نے نماز نہ پڑھی نا
کہ جنت میں تمہارے بغیر ہم کیسے رہیں گے. دوست ہوتے تو خیال کرتے, دین کے کاموں میں خیال کرتے, اسے پوچھتے کیا آج کی صبح کی نماز تم نے پڑھی ہے. کاروبار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, پیسوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ہر چیز کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں. نہیں پوچھ رہے تو بس دین کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. میرا دوست کس طریقے پہ جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا, کیونکہ وہ دوستی اصلی دوستی نہیں ہے. اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, میں چاہتا ہوں اس نصیحت کو اچھے سے یاد کر لیں, بلکہ اسے محفوظ کر کے رکھے اپنے پاس. اتنی بڑی بات کی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نصیحت کی کہ 4 لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا. انہوں نے کہا 4 لوگ ایسے جن سے کبھی دوستی مت کرنا. سب سے پہلی بات بتائی, کنجوس سے کبھی دوستی مت کرنا. سب سے پہلے بتایا کہ کنجوس سے کبھی دوستی مت کرنا. کنجوس کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں, جو نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار ہے, نہ صدقہ دینے کو تیار ہے, نہ زکوٰۃ دینے کو تیار ہے, کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دور ہٹا ہوا ہے. ایسا انسان انہوں نے باقاعدہ سمجھا ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ انسان وہ ہے یہ تیری ضرورت پہ تجھے چھوڑ دے گا, کیونکہ یہ کنجوس ہے نا, اور کنجوس ہوتا بھی اللہ کی نظروں سے بہت دور, یہ اللہ کا قریبی نہیں ہوتا. یہ بخیل اللہ کو بالکل ناپسند ہوتا ہے, اور یہ تمہیں خود یہ اس چیز پہ تمہیں آمادہ کرے گا کہ تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو, ورنہ تمہارا مال ختم ہو جائے گا. دین کے راستے میں خرچ کرنے سے روکے گا, وہ منع کرے. اس لیے انہوں نے صاف کہا, بیٹا 4 لوگوں سے دوستی مت کرنا. سب سے پہلے کنجوس, اس سے کبھی دوستی مت کرنا, کیونکہ جب تمہاری ضرورت ہوگی وہ تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا, وہ تم سے بے وفائی کر لے گا. اور دوسری بات فرمایا, دوسرا وہ ہے کہ جھوٹے سے کبھی دوستی مت کرنا. جھوٹے سے کبھی دوستی مت کرنا, کیونکہ وہ اپنوں کو جھوٹ بول رہا ہے, اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول رہا ہے, وہ اپنے بھائیوں سے جھوٹ بول رہا ہے, اور وہ جھوٹ کو کمال سمجھ رہا ہے. جھوٹے کے ساتھ رہو گے جھوٹے بن جاؤ گے, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تم اس کے ساتھ رہو گے, وہ لعنت تم پر بھی پڑے گی, تم بھی جھوٹے بن جاؤ گے. اسی لیے دوسری بات بتائی, کبھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا. اور تیسری بات فرمایا, جو فاسق اور گنہگار ہے اس سے کبھی دوستی مت کرنا. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. دوست ہے لیکن وہ گناہ کا عادی ہے, بجائے اسے گناہ سے ہٹانے کے اسے بولنے کو تک تیار نہیں ہوتے. کہیں دوستی میں دراڑ نہ پڑ جائے, کبھی یہ ہم سے دور نہ ہو جائے, اس لیے رہنے دو اسے اپنی حالت میں. وہ زنا کر رہا ہے, زنا کا عادی ہے, لیکن اسے بولتے نہیں. وہ حرام لقموں کا عادی ہے لیکن بولتے نہیں اس سے. وہ غیبت کرنے کا عادی ہے لیکن اسے بولتے نہیں, بلکہ اس سے دوستی رکھتے چلے جاتے ہیں. وہ فاجر کے ساتھ دوستی جڑتی چلی جاتی ہے. آگے فرمایا کہ فاسق تو وہ ہوتا ہے. انہوں نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ تمہیں 1 لقمے کے لیے بیچ دے گا, یا پھر ضرورت پڑی تو 1 لقمے سے کم پر بھی بیچ دے گا. بیٹے نے ایک سوال کیا, ابا 1 لقمے کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے کچھ مل رہا ہے تو وہ بیچ رہا ہے, 1 لقمے سے کم پر کیوں بیچ دے گا, کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹے ملے گا اس امید پر بھی بیچ دے گا. ملی نہیں ہے وہ چیز, ملنے والی ہے, اس امید پر بھی تمہارا سودا کر دے گا, وہ تمہیں بیچ دے گا, کیونکہ وہ فاسق اور فاجر ہے, اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور چوتھی چیز فرمایا کہ جس سے دوستی نہیں کرنی ہے وہ رشتے ناطے توڑنے والے سے دوستی مت کرنا. اور آگے فرمایا, میں نے قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ ایسے انسان پر لعنت اللہ کی دیکھی ہے جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہے. جس نے اپنے باپ سے رشتہ توڑ دیا وہ تم سے وفاداری کیسے کرے گا؟ جو اپنی ماں کا وفادار نہیں ہے وہ تم سے وفادار کیسے بنے گا؟ جو اپنے گھر بار سے وفادار نہیں ہے وہ تم سے وفا کیسے کرے گا؟ اس لیے صاف سمجھایا کہ جس کے رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک نوجوان اپنے رشتوں کو توڑ کے آ رہا ہے, ہاں آج سے میرے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں,
دوست آتے رہے، آج کے بعد نہیں، تیرا ماں باپ سب کچھ، وہاں جا میرے پاس۔ اب تو یہ تھا اسے سمجھاتے تو اپنی جنت چھوڑ کے آ رہا ہے، تجھے نہیں چاہیے جنت، اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے رہے گا، کہاں جائے گا؟ میں تجھے دوستی والی محبت کر سکتا ہوں، لیکن باپ جیسی محبت تو باپ ہی کرے گا نا۔ بے غرض ہو کے میں کہاں تجھ سے محبت کر سکتا ہوں؟ وہ تو تیرا باپ تھا جو اپنے آپ کو پوری طرح سے پس کے تیری کامیابی دیکھنا چاہتا تھا، تو اسے چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ ماں جو اپنا لقمہ تیرے پیٹ میں ڈال کے جس نے تجھے پالا، تو اسے چھوڑ کے میرے پاس آ گئے۔ اب تو یہ تھا، یہ سمجھا تھا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کمال اس میں ہے کہ میں اپنے دوست کو ایسا ساتھ دوں ان کے ماں باپ کو عقل آ جائے۔ چھوڑ کے آ رہے ہیں نوجوان، دور جانا چاہتے ہیں، جس نے رشتہ ناتا توڑنے کا جو عادی ہو گیا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کی دعائیں شب قدر شب برات میں قبول نہیں ہوتی، اور اس سے دوستی امام زین العابدین نے فرمایا کرنی، اس سے دوستی تو بالکل بھی مت کرنا، کیونکہ دوستی ایک ایسی چیز ہے انسان ضرور اس سے متاثر ہوتا ہے، تھوڑے دن جانے کے بعد ضرور ایک انسان جس نے اچھوں کے ساتھ دوستی کی ہے وہ ایسے متاثر ہوگا، تھوڑے دن کے بعد اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی دیندار بن جاؤں۔ لیکن ایک انسان وہ نیک ہے، بروں کی صحبت میں رہے گا، تو تھوڑے دن کے بعد اسے خود خیال آئے گا کہ تھوڑے سے مزے ہم بھی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی عیاشی ہمارے اندر میں آنے دو، دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سگریٹ ہی پی لیتے ہیں اپنے دوست کی خاطر، وہ شراب پی رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹھنڈا ہی پی لیتے، بولتے بولتے اس میں شامل ہو جاتے۔ میں صرف اپنے دوست کی خوشی کے لیے پارٹی میں گیا تھا، اس نے پیا میں نے نہیں پیا۔ آپ کیسے دوست ہیں جو اپنے دوست کو ان برائیوں میں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو یہ دوستی نہیں ہے۔ یہاں ایک واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ باہر ملک کا، یورپ کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں ایک انسان، اس نے ٹیکسی لی، ٹیکسی میں بیٹھ کے انہوں نے سفر کیا، اپنی منزل پر پہنچے، جا کے اترے تو وہ اپنا سامان اسی کار میں وہ بھول کے چلے گئے، اسی ٹیکسی میں وہ بھول کے اپنے گھر چلے گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور واپس آ گئے، آ کے بعد میں جب دیکھا کہ ارے فلاں کا سامان میری کار میں رہ گیا ہے، جب واقعی کھول کے دیکھا اس میں پیسے، سونا چاندی، قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پھر سے اس نے اپنی ٹیکسی لی اور دوبارہ اس کے گھر پہ پہنچا اور جا کے اسے پہنچا دیا، اس نے شکریہ ادا کیا، یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ تھوڑے دن کے بعد وہ جو ٹیکسی میں بیٹھا ہوا انسان تھا، وہ راستے سے جاتے ہوئے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ جمی ہے، تو اس نے جا کے دیکھا کہ اسی ٹیکسی ڈرائیور کو لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں۔ اسے حیرانی نہیں کہ اتنے نیک آدمی کو لوگ کیوں مار رہے ہیں۔ قریب جا کے پوچھا کیوں مار رہے اسے؟ لوگوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے اس نے ایک عورت کے گلے سے چین کھینچی تھی اور بھاگ گیا تھا، آج ملا ہے تو آج مار رہے ہیں، آج اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ تعجب میں چلا گیا کہ ایک دن جب اس کے پاس میں نے اپنا سامان بھول کے چھوڑ دیا تھا، یہ خود لا کے واپس پہنچایا، لیکن آج ہوا کیا، یہ کسی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کی چین کھینچ رہا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ جو بھی اس کا معاوضہ میں دے دوں گا، اسے چھوڑو۔ اسے چھڑایا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کے جا کے اسے پوچھا کہ تجھے یاد ہے ایک دن میرا بیگ تو نے واپس کر دیا تھا، آج تو خود چوری پہ جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا جس دن آپ کی بیگ میں نے واپس کیا تھا اس وقت میں میرے دوست اچھے تھے اور آج برے ہیں۔ اس وقت میں جن کے ساتھ بیٹھتا تھا نا، وہ دوستی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں غلط کروں، کسی کا سامان اپنے لیے رکھ لوں، لیکن آج جن کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں وہ طریقہ یہی بتاتے ہیں کہ میں کسی کا بھی مال و ہڑپ کرتے چلا جاؤں، بس یہ دوستی کا اثر تھا۔ اس لیے دوستی اچھے لوگوں سے، باقاعدہ میں والدین سے اس بات کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے بچے کس سے مل رہے ہیں۔ آج اتنی بے غیرتی ہو گئی ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور دوستی بھی دلی دوستی۔ میرا جملہ شاید آپ کو درد لگتا ہوگا، میں اب جو جملہ کہنے والا ہوں، دوستی بھی بستر والی دوستی، اللہ کے لیے معاف کرنا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک ایمان والی بچی، ابھی قریب میں ایک ہوٹل میں چھاپا لگا، پولیس نے پکڑا، اس میں 5 مسلمان بچیاں تھیں، 4 اس میں سے غیر کے ساتھ تھی، اور میں درد سے بول رہا ہوں،
اللہ کو گواہ بنا کے در سے بول رہا. اس میں سے ایک بچی تو وہ تھی جو مدرسہ پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی. یہ ایمان کے سودے کر کے بھی دوستی. میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہو, 14 فروری کو ایک ہی ہوٹل میں ایک ساتھی نے بتایا کہ 114 جوڑوں نے ہوٹل میں آ کے زنا کیا. اس میں 90% لڑکیاں, مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ آئی تھی. یہ کون سی دوستی ہے؟ ماں باپ اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ کو کہیں تو کہتے کیا میں اپنی بیٹی پر شک کروں؟ شک نہ کرے, نگرانی تو کر سکتے ہیں. ہماری بچی کس سے مل رہی ہے؟ اسے غیر محرم سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے, غیروں کے ساتھ پھر رہی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, کھا رہی ہے. وہ لا کے وہ زمانہ کتنا اچھا ہوگا جسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ایک لڑکی جب کھڑکی سے باہر بھی جھانکتی نا, بے دین ماں باپ اس پہ غصہ ہو جاتے تھے. کیا کر رہی ہے یہ؟ ہماری عزت کے خلاف ہے, گھر سے باہر تمہیں دیکھنا کیسے ہے؟ لیکن آج ایک غیر لا کے گھر کے باہر چھوڑ کے جا رہا ہے. باپ خوشی سے کہتے دوست نے چھوڑا. باپ خوشی سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوستی کا مطلب سمجھا ہی نہیں. ایسے کتنے نوجوان ہیں. بہت پہلے, شاید کچھ سال پہلے, ایک نوجوان نے اپنے ایمان کا سودا کر کے اس کا ویڈیو بھی بنایا. وہ بھی ایمان ہو رہا ہے اور اس کا ویڈیو بھی بنایا اس نے کہ میں ایمان چھوڑ رہا ہوں. اور یہ دوستی کی وجہ سے تھا. ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, کس سے دوستی کر رہے ہیں. نگرانی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ اس آیت میں کہتے نہیں ہو سکتی. کافر سے دوستی تو نہیں ہوگی. اور جس دوستی کا ذکر ہے نا, میں نے بتایا وہ دلی دوستی مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں. مسلمانوں کی دوستی سے آگے بڑھ کے کفار کو, مسلمانوں کو چھوڑ کے, مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سے دوستی نہ کریں. آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو شخص ایسا کرے گا, نہیں ہم کریں گے ہی. اللہ کہتے ہیں جو شخص ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی بھی اعتبار سے شمار میں نہیں ہے. وہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کا نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ کہہ دیا دلی دوستی جب غیروں سے ہے تو ہم ہمارے نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں نے وہ جملہ کہا, جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب اسرائیل کے جو بنائی ہوئی اشیاء تھے اسے روکنے کی جو باتیں کر رہے تھے, یہی ساری چیزیں رکھے کہ یہ جب ایمان والے کو اس درجے تکلیف پہنچا رہا ہے تو پھر اس سے ہماری دوستی کیسے ہوگی؟ اس کی چیزوں میں ہم لذت کیسے لے سکتے ہیں جب وہ اتنے سارے بچوں کو شہید کر رہا ہے, اتنی ساری عورتوں کی شہادت پیش آ رہی ہے. وہ ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کا دن ہے, ابھی جو عید گزری ہے, اس عید کے دن میں وہ بچے جن کو جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے, اسرائیل کی جیل میں جو پڑے ہوئے ہیں, وہ اندر سے تکبیر لگا رہے ہیں. وہ تکبیر پڑے گا رہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس دن ان پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے ماں باپ سے دور, یہ بھی نہیں پتا کہ ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں, یا کس ملبے کے نیچے دبے ہوئے مرے ہوئے پڑے ہیں, پتا ہی نہیں. زندگی کا یہ حصہ کتنے دن یہاں کٹے گا نہیں پتا, لیکن وہاں بیٹھ کر بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور اسی وقت میں دسترخوان پہ بہترین کے کھانے کے ساتھ ہم نے اسرائیل کا ٹھنڈا رکھا ہوا ہے, انہیں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یہ دوستی نہیں ہے. یہی تو دوستی ہے, یہی تو عملی طور پہ جو ہم دوستی دکھا رہے ہیں وہی تو غلطی ہے. اللہ نے منع کر دیا نہیں کر سکتے. اگر کر رہے ہو, اللہ نے منع کیا اس کے باوجود بھی کر رہے ہو, اللہ کہتے پھر اللہ سے دوستی رکھنے کا کسی بھی اعتبار سے تمہارا شمار نہیں ہوگا, تم اللہ کے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے کہہ دیا فلیس من اللہ فی شیء. لیکن آگے اللہ نے ایک بات اور کی, الا ان تتقوا منهم تقا, مگر ایسی صورت میں کہ تمہیں ان سے کسی قسم کا شدید اندیشہ ہو, تم بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو. جیسے میں نے دوستی کا دوسری قسم بتایا, ظاہری تعلق لین دین کی وجہ سے
یا پھر ان سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اگر ان سے دوستی نہ رکھی تو اس صورت میں ان سے دوستی رکھی جا سکتی ہے، لیکن دلی دوستی تو بالکل بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ خود کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے آپ سے ڈرایا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا نا وہ غلط دوستی نہیں کرے گا، وہ غلط دوستی کبھی نہیں کرے گا۔ غلط دوستی کر کے انسان اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے۔ لڑکی کی دوستی ہو گئی، اسے منع کر رہے ہیں، کتنی ساری ہماری مسلمان بچیاں بتاتے ہوئے درد ہو جاتا ہے، صرف اپنی بچی کو باپ نے دیکھا غیروں کے ساتھ کر رہی ہے، غیر محرموں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور وہ ہے 15-16 سال کی بچی۔ باپ نے منع کر دیا، بھائی نے منع کر دیا، ماں نے منع کر دیا، سننے کو تیار نہیں تھے تو گھر میں بند کر دیا۔ اس نے اپنے اس دوست کے ساتھ زہر منگا کے چائے میں ڈال کے اپنے تینوں ماں باپ بھائی تینوں کو ختم کر دیا، دوستی کے خاطر، ناجائز رشتے کے لیے تینوں کو مار دیا۔ اللہ ڈراتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، ڈرنا پڑے گا اللہ سے۔ کیوں؟ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مر کر تو اسی کے پاس لوٹنا ہے، سب کو لوٹ کر اسی کے پاس تو جانا ہے، اللہ ہی کے پاس تو لوٹ کر جانا ہے۔ آج ان دوستیوں کی وجہ سے کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کیا کرو گے جب اس کے پاس جا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کے پاس تو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں یہ سمجھنا ہے کہ دوستی کرنا ان سے ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائے۔ صحابہ نے کی دوستی، غیروں سے بھی دوستی تھی، لیکن جب ان کے قریب گئے ان سے کہا کہ بھائی دوستی تو ہے لیکن تم ایمان نہیں لائے، اور اتنی پکی تھی صرف دوست کے خاطر انہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا۔ آج ہمارے لوگ، ہمارے پاس کام کرنے والے ملازم کو ہم ایمان نہیں سمجھا سکتے، ہمارے پاس برسوں سے، لیکن اسے کبھی ہم نے اسے ایمان سمجھایا ہی نہیں، کبھی اسے شریعت سمجھایا ہی نہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے یہ میرے جو جن کے پاس میں کام کر رہا ہوں یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اسے خود پتہ ہے میں نے ان کو کبھی مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میں مسلمان بن کے کیا کروں؟ میں نے ان کو کبھی کسی کی مدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبان پہ گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے، تانے دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر وہ اسلام کیسے قبول کرے گا؟ اور دوسری بات، جن سے دوستی ہے واقعی وہ صحیح دوست ہیں، ان سے ان کی وجہ سے اللہ سے ہمارا قرب بڑھ رہا ہے۔ ایسے دوستوں کو کسی ایک خامی کی وجہ سے نہ چھوڑیں، کوئی ایک غلطی، بہت ساری بھلائیاں انہوں نے کی ہیں آج نہیں کر پا رہے ہیں، تو گزشتہ وقت میں جو انہوں نے کیا اسے یاد رکھیں، ان دوستیوں کو نہ توڑے، یاد رکھیں ان دوستیوں کو جو پچھلے زمانے میں، پچھلے وقت میں جب انہوں نے ساتھ دیا تھا یا ہمارے ساتھ کھڑے رہے یا درد کے وقت میں کندھا دیا تھا، دلاسے کے لیے کچھ لفظ بولے تھے، ان دوستیوں کو باقی رکھے، خوبیوں کو تلاش کرے ایسے دوستوں کی، ورنہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے اور دوستوں کو نہ چھوڑے۔ نئے دوست بنتے ہیں لیکن پرانوں کو بھول جاتے ہیں، ان سے دوستی ختم کر لیتے ہیں، نئےوں میں فائدہ نظر آیا تو ادھر جڑتے چلے گئے، پرانوں کو چھوڑ دیا، یہ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اللہ کے رسول نے بیٹھ کر صحابہ سے راز میں ایک مشورہ کیا، مکے کے کافروں کے خلاف وہ مشورہ تھا، جن کے بارے میں ایک ترتیب تھی جو اس میں مشورہ ہوا، ایک صحابی نے چپکے سے وہ ساری باتیں لکھ لی۔ ایک عورت آئی مدینے میں مکے سے، اس کے حوالے کر دیا کہ یہ لے جا کے مکے کے لوگوں کو دے دو، نبی کی اور صحابہ کی راز کی بات چٹھی میں لکھ کے بھیج دیا، کہا لے جاؤ دے دو۔ اس نے اپنی چوٹی میں اس چٹھی کو چھپا کے لے کر نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ فلاں مقام میں ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک پرچی ہے، وہ لے کے واپس آ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھی کو لے کے بڑے تیزی سے پہنچے، جا کے دیکھا واقعی اسی جگہ پہ وہ عورت نکلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کہا تمہارے پاس ایک چٹھی ہے، واپس کرو، کیا تلاشی لے لو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ بات ہماری نہیں ہے، بات نبی کی ہے، نبی نے کہا ہے تو ہے، میرے نبی کی بات ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، تیرے پاس میرے نبی نے کہا ہے ملے گی فلاں جگہ پہ، تو ملی ہے اور چٹھی تو ہوگی کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے، اگر نہیں کیا تو کپڑے اتار کے دیکھنا پڑے گا کیونکہ بات نبی کی ہے۔
اور سمجھ گئی کہ آج تو یہ لے کے ہی جائیں گے. پھر اس نے اپنی چوٹی میں سے نکال دی، لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے دیا. وہ جو صحابی جنہوں نے راز لکھ کے دے دیا تھا ان کا نام حاتب بن ابی بلتعہ تھا، وہ بھی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تلوار لے کے نبی جی اجازت ہے مار دو اس منافق کی گردن. اس نے آپ کی راز کی باتیں بتا دی اور کافروں کو بھیج رہا ہے، جو ہمارے دشمن ہیں ان کو روانہ کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جلدی نہ کر، رک جا، کیونکہ یہ وہ ہے جب ہم بدر میں گئے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ چلا تھا. آج ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن پچھلے جو دنوں میں یہ جو ہمارے ساتھ تھے نبی نے اسے یاد دلایا کہ عمر یہ بدری ہے، سامنے ہزار تھے، جان بچے گی نہیں پتا تھا، لیکن یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا کہ نبی جی میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ ہمارے ساتھ رہے، اس وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. اور اللہ نے خود کہا ہے جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے اگر غلطی ہو بھی جائے میں نے معاف کر دیا ہے. اسے اللہ نے معاف کیا اس کی ہم گرفت کیوں کریں؟ کیونکہ یہ نبی کے دوست تھے، یہ صحابی تھے. دیکھا رسول اللہ نے وہ خوبی کو، نہیں کہا کہ یہ منافق ہے، چھوڑا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر ٹھہر جا، ابھی جلدی نہ کر. بلایا، کہا حاتم ہوا کیا؟ کہا رسول اللہ اتنے لوگ جو مکے سے آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مکے میں رہتا ہے جو ان کے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول میرا کوئی مکے میں نہیں ہے، میں نے سوچا جو میرے وہاں ہیں ان کی تھوڑی سی حفاظت ہو جائے گی کافروں کو اگر یہ راز بتایا. اور مجھے پکا یقین ہے آپ نے طے کر لیا ہے جنگ مجھ سے کرنا ہے تو پھر جیت تو ہماری ہی ہے. راز پتا چلے نہ چلے ان کو کیا فائدہ ہوگا کہ راز پتا چل بھی جائے گا، کامیابی تو ہماری ہی ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے میں نے لکھا تھا، اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو تو میرے اور جو تمہارے دشمن ہیں ان سے دوستی مت کرنا. رسول اللہ نے بلا کے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ وہ ہے جسے اللہ ایمان والا کہتے ہیں. اللہ بلا رہے ہیں اے ایمان والوں، اللہ نے اسی کو تو کہا ہے، اللہ ایمان والا کہہ رہے ہیں، اللہ خود اسے ایمان والا کہہ رہے ہیں. ہم کیسے اسے منافق سمجھ سکتے ہیں؟ ایک خوبی جو انہوں نے بدر میں پیش کی تھی رسول اللہ نے اسے یاد کیا تھا. وہ دوست راستہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، دشمنی میں بدل چکی ہے، نہ عید پہ یاد کر رہے ہیں نہ کوئی اور موقع پہ. ہمیشہ جو ساتھ میں رہے آج وہ بھول گئے، جن کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ دوست ہے، یہ بھائی سے بڑھ کر لگ رہا تھا، لیکن آج وہ چھوڑ کے چلے گئے. آج ان کی کمی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے انسان کو، بس ایک غلطی کی وجہ سے اسے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستی کے صحیح مطلب کو سمجھنی ہے. جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں. اللہ دنیا کی ہر شے میں صرف دنیا ہی تلاش کرنے والے ہیں، آخرت کا کبھی نہیں سوچا. اللہ نیک عمل میں بھی دنیا سوچنے میں لگ گئے تھے. اللہ رات کی تنہائی جب بھی ملتی نا ہم سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کرنے کا موقع مل گیا ہے، ہم گناہ کرتے چلے گئے. اللہ آپ کے خیال آنے پر بھی آپ کو بھلا کر گناہ کرتے چلے گئے. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. اللہ تو نہیں تو پھر کون معاف کرے گا؟ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ کبھی تو ہم نے تجھے دنیا والوں کے خاطر ناراض کیا ہے، کبھی تو دوستوں کے خاطر ناراض کیا ہے. اللہ کبھی تو یہود و نصارہ کے خاطر ناراض کیا ہے، کبھی تو کافروں کے خاطر ناراض کیا ہے. اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنا بنا لے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے.
اللہ ہمیں اپنا بنا لے، غیروں کے حوالے نہ فرما، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اللہ ہم آپ کے دوست ہیں، اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ جو بھی جا رہے ہیں بڑی غلطی کر رہے ہیں اللہ۔ ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ کو چھوڑ کے، آپ کے نبی کے دین کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ ان کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کی حفاظت فرما لے۔ اللہ بہت ساری بچیاں صرف دوستیوں کے خاطر ایمان کے سودے کیے، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو اللہ درندگی سے ان کو مارا گیا۔ اس کے باوجود بھی ہماری بچیوں کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ امت کی بچیوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، نوجوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اللہ ان نوجوانوں کی اللہ بری دوستیوں کی وجہ سے یہ تیرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اللہ اس اللہ قرآن کی تفسیر کو سننے کے لیے ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہ سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔